حضرت بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ شیعوں کے سلسلے میں معاملے میں دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر جتنی جنگیں اہل سنت نے لڑی ہے اہل تشیع نے نہیں لڑی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو منصوص من اللہ امام ہے اس کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا ناچیز محمد ویس ربانی آج ہی کے ایک انتہائی بھڑکتے ہوئے اور دھڑکتے ہوئے موضوع کے ساتھ، جو اس پوری امت خاص طور سے انسانیت کے عالم کے لیے انتہائی حساس موضوع ہے، جس پہ اگر ہم بے ضمیر ہو گئے تو الگ بات ہے، ورنہ ضمیر جھنجھوڑنے کے قابل عنوان ہے۔ مسئلہ جو انسانیت کا ہے، اور مسئلہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ہمارے ہی پروگرام میں کئی مرتبہ محققین نے انکشافات کیے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ شدید گولہ بارود بمباری جنگوں کا وقت ہے۔ فساد پھیلتا ہوا نظر آئے گا، دنیا سے لڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور دنیا اپنے اختتام پہ جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہیں پر کئی سارے علماء یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہر آنے والا وقت اپنے ساتھ ایک فتنہ لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے ایک رہنما بھی آنے والے وقتوں کا خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے عنوان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے خاص اور خصوصی طور سے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے آپ عالم دین ہیں، بہترین خطیب ہیں، سادگی اور خوبصورت علمیت اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے آج پروگرام میں علامہ سید محسن، جن کو میں نجفی بھی کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں جو اپنے انکشافات، اپنی تحقیق کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور اس پروگرام کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے پہلی مرتبہ ان کی تحقیق کو جب آپ کے سامنے رکھا تو بے شمار لوگ حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کی حیرانگی کو بھی دور کرنے کے لیے بے شمار پروگرامز کی۔ آج بھی وہ سفر جاری و ساری ہے۔ مولانا فاروق تجانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، آج تک کی اپڈیٹ کے مطابق لاکھوں فلسطینی اپنے گھر سے دربدر ہو گئے ہیں، بہت سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ بچے، انجرڈ، یہ تمام لوگ۔ اور آج یہ جو جنگ چل رہی ہے، میں اس کو جنگ تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو ظلم ہے، بربریت ہے۔ ہاں البتہ اس میں اب پوری دنیا انوالو ہو چکی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہے، تو خاموش رہ کے ساتھ دے رہا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حمایت کر رہا ہے، یا پھر ایک مقاومت ہے، ایک مخالفت ہے، ایک مقابلہ ہے۔ فاروق تجانی صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں حوصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چونکہ انکشافات کرتے رہے اور تمام تر چیزوں کو آپ نے بہت غور سے دیکھا ہے، حالات تو اسی طرف بڑھ رہے ہیں جس طرف آپ اشارہ دیتے رہے اور اپنی تحقیق پیش کرتے رہے، مگر بہت سے لوگ اس حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اسرائیل کی ایران کے ساتھ، وہ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، نہیں ہوگی، یہ سب ایک ٹیم گیم ہے، اور اس میں وہ اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ جنگ ہو رہی ہے، اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل، لوگ آج بھی 4-5 لوگ ایران میں اس کے نشانے پہ آئے، اسرائیل میں، اور پھر دونوں طرف چل رہا ہے سلسلہ۔ جی حضرت، مجھے پتہ ہے، یاد آتا ہے کہ میں شاید آخری مرتبہ یہ پروگرام جب آپ کے ساتھ ایک مرتبہ کیا تھا تو دوسرے دن ایران نے کوئی 300 میزائل فائر کیے تھے قریب، اور 300 میزائل میں وہاں پہ کوئی اسٹرے ڈاگ بھی نہیں مرا تھا، راستے میں چلتا ہوا کتا۔ میری چونکہ 30 سال پولیس میں سروس رہی ہے اور 26 سال میں اسپیشل سیکورٹی فورس میں رہا ہوں۔ ہم ڈرل جب کرتے تھے نا تو ایک آتا ہے ساؤنڈ گرینیڈ۔ ساؤنڈ گرینیڈ اگر آپ میں یہاں کہیں پھاڑ دوں نا، اس میں بارود نہیں ہوتا ہے، صرف ساؤنڈ ہوتا ہے، تو جس شخص کو دل کا عارضہ ہے نا تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ 300 میزائل آپ مار کے مذاق اڑا رہے اپنا، یا لوگوں کو سامنے تماشا ہے؟ آپ نے کبھی توپ کی دھمک دیکھی ہے؟ تو یہ چیزیں ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 300 یہاں سے گئے، 400 وہاں سے گئے، 100 یہاں سے گئے، اور مرا کوئی بھی بندہ نہیں، اکا دکا۔ وہی فلسطینی آپ کے سامنے تقریباً اس نے کوئی 2000 قریب انہوں نے اسرائیلیوں کو مار چکے ہو، اور کوئی 1500 کے قریب انہوں نے ان کے جو ہے نا 72 بند گاڑیاں اور یہ وغیرہ وہ بھی لڑ رہے ہیں نا، وہ تو میزائل تو نہیں ان کے مد مقابلہ اگر دیکھا جائے۔ اسرائیل و ایران کی کبھی جنگ نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات ذہن میں بنا، یہاں پہ آنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید مان لیتا ہوں تاکہ آپ کو میرا نقطہ نظر سمجھ میں آئے کہ میں کس زاویے سے بات کرتا ہوں۔
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، 4 زمانے گنے ہیں نبوت کے علاوہ مسلمانوں کے لیے۔ پہلا زمانہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے، اس کے بعد 2 زمانے ہیں جو کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جبری بادشاہت کی، پھر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ۔ اچھا، یہ زمانے کیا ہے؟ یہ اصل میں دور سیاسی نظام کو متعلق بات کی جاتی ہے، یہ حدیث میں سیاسی نظام۔ تو گویا مراد ہے کہ سیاسی جو نظام ہوتا ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کوئی جذباتی معاملات ہوتے ہیں۔ سیاسی نظام کو ہمیشہ ایک ایلیٹ فورس کنٹرول کرتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے۔ اچھا، اب اسلام کے علاوہ جتنی بھی فورسز ہوں گی نا سیاسی نظام کے اندر، وہ طاغوتی ہوں گی، اوکے، ٹھیک ہے؟ منہاج علی النبوہ کے علاوہ جتنی بھی فورس آئیں گی نا وہ طاغوتی فورس ہوں گی۔ تو جو نظام ہوتا ہے نا وہ ایک فرد کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے، جس کے اندر آرمی بھی شامل ہے، بزنس مین بھی ہے، علماء بھی، سارے وہ ایک بن جاتی ہے ایلیٹ فورس جسے آپ کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ نظام حکومت ملک کو چلاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظام جو چلاتے ہیں نا، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ایمان، نہ ان کا کوئی زبان، نہ ان کا کوئی وطن ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بتا رہا ہوں، اوکے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، اگر اس چیز کو آپ رکھیں گے نا تو پوری دنیا کی سیاست کو آپ سمجھیں گے۔ ان کا صرف عقیدہ، زبان، ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف طاقت ہے۔ یہ طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، طاقت کی زبان بولتے ہیں اور طاقت کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو وطن ہوتا ہے نا، جس کی وطنیت کا چورن جو جہاں بھی بیچا جاتا ہے عوام الناس کے لیے، یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے جس پہ یہ قابض ہوتے ہیں۔ اگر علاقہ نہیں ہوتا نا تو 90,000 ہمارے سرنڈر نہیں کرتے، مر جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ملک ہے، ہم تو مر جائیں گے، سرنڈر کیوں کریں؟ سرنڈر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ہے، آج چھوڑ دو دوبارہ پھر قبضہ ہو جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا دنیا کی، وہ بے رحم ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف نظام اپنی ایک گول کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے مجھے پچھلے 40 سال سے جو ایرانی انقلاب جو آیا ہے، 40 50 45 سال سے، اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے 45 سال سے جو ہے نا، یہ 40 45 سال سے اسرائیل کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی کبھی بھی۔ پروکسی وارز، پروکسیز اس نے بنائی عراق کے اندر، پروکسیز بنائی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا، عراق کے اندر مجھے جو عراقی زبان وہاں جو بولتے ہیں عربی، کیونکہ میری وہاں ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، جو میں نے وہاں فیلنگ کی ہے، جی، ٹھیک ہے نا، وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ عام لوگوں کے ساتھ جو میری کمیونیکیشن رہی ہے عراقی میں، کیونکہ مجھے وہاں ان کی زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہی خلیجی عربی بول رہے ہیں، وہی وہ ہم بولتے تھے، صرف تھوڑا اکا دکا جو ہے نا الفاظوں کا فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال، تو ایران نے اپنی ساری اسٹیبلشمنٹ اس دوران 40 45 سالوں میں یہ کی ہے کہ تمام آس پاس کے جو ممالک ہے اس میں جو ہے نا اس نے اپنی لویلٹی، جو وہاں کے جو شیعہ مسالک کے لوگ ہیں ان کی لویلٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا گول رہا ہے۔ تو آپ اسرائیل کے لیے تیاری تو آپ کبھی نہیں کرتے۔ ایک منٹ سے جو کوشچن کھڑا ہوا، حماس شیعہ نہیں ہے، ہاں۔ اس کی بھی لائلٹی لے لیے جماعت نہیں، اسلامی؟ حماس تو دیکھیں، بات سنیں، اب آپ، میں باہر ہوں گا، فلسطین کے اندر 2 گروپ بن گئے نا، ایک حماس ایک فتح کی، پہلے تو پی ایل او تو ہے، حماس تو بعد میں آیا ہے، 80s کے اندر حماس کی وہ ہے، اور اسی دوران جو ہے نا حزب اللہ ہے، حزب اللہ جو بنی 82 کے اندر اس کی شروع ہو گئی، اس سے پہلے عمل فورس تھی، ایک شیعہ مسئلہ کے نام پہ ایک عمل فورس تھی، اس کے بعد حزب 82 کے اندر حزب اللہ نے کچھ اپنے پروگرام بنائے، 85 کے اندر میں خاص انہوں نے آفیشلی طور پہ تیار کر لیا، اور اس کے بعد حسن نصر اللہ تو تیسرے نمبر پہ آیا، اس سے پہلے بھی 2 اس کے بڑے لیڈر تھے جو میرا کوشچن یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ایکسس بنانے کے لیے، ایکسس بنانے، لائلٹی گین، نہیں، حماس پہلی نان چیز شیعہ ہے نا۔ سنیں میری بات، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو تھی نا ایرانی اسٹیبلشمنٹ، اس کا گول کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر میں جائے کس کے، اسرائیل کے، کبھی گول نہیں رہا۔ ہاں، حزب اللہ چونکہ بنی تو ایک پروکسی وار اسرائیل کے ساتھ چالو ہو گئی، یہ 80s کے بعد حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل سے جنگ شروع ہوئی۔ تو ہونا تھا نا، کیونکہ اسرائیل نے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنا، اسرائیل تو آگے بھی جا کے ایکسپینڈ کرے گا، اس کی ساری بات تو بالکل میں آپ کو بکے بھی چکاؤں گا، گریٹر اسرائیل ضرور آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو حدیث و قرآن سے بات کر رہا ہوں اور سیاست۔ اچھا، اب جو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے عرصے کے اندر جب بھی آپ آئے، آپ نے دخل اندازی کی ہے، پاکستان میں دخل اندازی کی ہے، آپ نے عراق میں آپ کی دخل اندازی کی ہے، آپ نے افغانستان میں، یہ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، تھوڑی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ جاتے ہیں نا، صلاح الدین ایوبی کی مثال لے کے آپ بات کریں، صلاح الدین ایوبی نے آتے کے ساتھ قدس نہیں فتح کر لیا تھا، اس نے کوئی
تقریباً 2-3 دہائیاں اس کی جو ہے نا اسی طریقے سے گزری ہے کہ وہ لڑتا قدس کی طرف آیا تھا کہ بھئی اور اس دوران اس نے آس پاس جتنی بھی اس کی سلطنت تھی اس نے ہمیشہ بنا کے رکھا. یہاں تک جو فدائین جو شیخ حسن بن صباح کے جو فدائین تھے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر رکھا تھا کہ میرا ٹارگٹ صلیبی ہے، یہ لوگ نہیں ہے کہ میں ان سے لڑکے الجھتا رہوں. لیکن ایران کی اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ٹارگٹ رہا ہی نہیں. وہ اس کی ہمیشہ الجھن یہی رہی ہے کہ بھئی میں ایکسپینڈ. یہاں تک آپ کو بتاؤں آذربائیجان جو 90s میں علاقہ ہوا ہے وہ 80% جو ہے وہ غالبیت شیعہ علاقہ ہے، شیعہ کنٹری ہے وہ، لیکن اس کے بھی ایران کے ساتھ ابھی تک تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے بیچ میں گھس رہے ہیں. اچھا ہاں اب ان کی لوئلٹی اتنے اور کھینچ رہے ہیں. ٹھیک، میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں. صاحب کیوں آپ یعنی ایران کیوں لوئلٹی کو گین کر رہا ہے شیعہ کی، اور یہ صرف شیعہ ووٹ گین کرنے کے لیے کر رہا ہے سارا فلسطین کا تماشا اور یہ میزائل اور یہ اٹیک؟ کیا ہدف ہے؟ فلسطینیوں کی امداد ہدف نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں 2 مقاصد ہیں. ایک تو جو ناجائز حملہ ہے، ناجائز قبضہ ہے یہودیوں کا مسلمانوں کی سرزمین پہ، کیونکہ وہ زمین الہی زمین ہے، پہلی بات یہ. اور دوسرا ظلم کے خلاف ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف شیعوں کو ہی ساتھ ملا رہا ہے. ایران کا ایک اعلان ہے تمام امت مسلمہ کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ شیعہ ہی ساتھ مل رہے ہیں. اب ایران جب ان کے مقابلے میں آیا تو ایک شیعہ کنٹری بن کر نہیں آیا. میں بلکہ اپنے دروس اور مجالس میں بھی یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ تشیع اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں ہے. تشیع اسلام کی تصویر ہے، حقیقی تصویر ہے. اب اسلام اور یہودیوں کا مقابلہ چل رہا ہے، نہ کہ شیعوں کا اور یہودیوں کا چل رہا ہے. اب اگر یہ کہا جائے، اور یہ عموماً سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں جن میں ایک ہی کیوں آگے ابھر کے آ رہا ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم اسلام کا وارث تشیع کو سمجھتے ہیں، اسلام کا چہرہ تشیع کو سمجھتے ہیں. اور ایران وہ حکومت ہے کہ جہاں ایران وہ ملک ہے کہ جہاں حکومت ہی تشیع کی، یعنی اسلامی حکومت، تشیع کی یعنی اسلامی. تو وہ اسلامی صورت میں اسلامی کنٹری بن کے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی کنٹری بن کے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ صرف ایک شیعوں کو، چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دے، وہ تمام مسلمانوں کو ملانے کی دعوت دے رہا ہے. لیکن بدقسمتی انفارچونیٹلی کہ لوگ چونکہ وہ شیعہ ہیں اس لیے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ یہاں جو بین الاقوامی سطح پہ یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں، اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اگر ہم اندرونی تعصب کو نکال کر یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارا چہرہ بن کر ایران سامنے جا رہا ہے، ایران ہمارا وارث بن کے سامنے جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے، بھائی اگر تم نے آگے آنا ہے تو تم آؤ، ہمت کرو، ایران تمہارے پیچھے آ جائے گا. لیکن جب کوئی ہمت نہیں کر رہا، اس نے کی ہے ہمت، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ. ٹھیک ہے، ابھی اپنا نظریہ بزرگ بیان فرما رہے تھے تو میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی بیان کیا کہ یہاں سے وہاں حملہ ہوا تو ان کا نقصان نہیں ہوا، تو ادھر سے ادھر حملہ ہوا تو ان کا نقصان نہیں ہوا، لہٰذا یہ جنگ نہیں ہے، جنگ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا نے، فیس بک ہے، یہ سارے الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں ایک بتایا گیا کہ بھائی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جب بھی ایران حملہ کرتے ہیں اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ سوشل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کے تو ہاتھ میں ہے. اور وہ اپنی ہی وکالت نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ دیکھیے ایک دور تھا کہ وسائل زیادہ تھے معلومات کے، وسائل کم تھے اور سچ تلاش کرنا آسان تھا. ٹھیک ہے، مثلا آپ بہت پیچھے چلے جائیے تو اخبار کا دور ہوتا تھا، تو اخبار میں بھی جو سرخی میں، بڑی سرخی میں جو خبر آنی ہے وہی سچی ہے کیونکہ سرخی میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ دور گیا، اشتہارات آ جاتے تھے، پھر جو اشتہار میں پھر جناب دور گزرتا گیا، ٹی وی آ گئے، ٹیلی ویژن پہ جو خبریں چلتی ہیں، 9 بجے کا جو خبر نامہ ہے جو اس میں خبر آئے گی وہی سچی ہوگی. ٹھیک ہے، اب چونکہ وسائل کم ہے، سچ تلاش کرنا آسان ہے، لیکن وقت گزرتا گیا، وسائل بڑھتے گئے، اب وسائل بڑھتے گئے تو سچ تلاش کرنا مشکل ہو گیا. ٹیلی ویژن پہ بھی جو 9 بجے کا خبر نامہ تھا اس کی جگہ کافی خبر نامے آ گئے، کسی نے ARY پہ بھروسہ کیا، کسی نے جیو پہ وغیرہ وغیرہ. اب جس کو جو اچھا لگتا ہے اسی کو وہ حجت سمجھتا ہے اور اسی کی بات کو سچ مان لیتا ہے. اب مثلا ایک ٹی وی چینل ہے، اس کے نزدیک یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ بتائے گا کہ نقصان نہیں ہوا. ایک ٹی وی چینل ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ نقصان بتائے گا.
اب سچ تلاش کرنا مشکل ہے. اب تو دور ایسا بھی, ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اب ٹیلی ویژن کی طرف بھی کوئی نہیں جاتا. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کا چینل ہے, ہر بندے کا اکاؤنٹ ہے. اب جو آپ کا دل کرے گا وہ آپ پیش کریں گے, جو میرا دل کرے گا میں بات ایک ہوگی, لیکن صاحب اپنے انداز میں بیان کریں گے, میں اپنے انداز میں بیان کروں گا. اب ہر کوئی حجت بنا کے پیش کر رہا ہے. اب دیکھنے والے سننے والے کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ میں سچ کیسے تلاش کروں. ہاں اوور آل یہ خبر آئی کہ نقصان نہیں ہوا, لیکن اب بی بی سی کی نیوز دیکھیں, نقصان ہوا ہے. اسرائیل کا نقصان ہوا ہے, تو کیا ایران کا نقصان نہیں ہوا, حزب اللہ کا نقصان نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. ہاں البتہ اب سوال یہ ہے کہ نقصان سمجھتے ہم کس کو ہیں, وہ کس کو نقصان سمجھ رہا ہے, یہ کس کو نقصان سمجھ رہے ہیں. ان کے ہاں افراد کا نقصان ہو تو وہ واقعاً نقصان سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یعنی ہمارے سے مراد اسلام کے ہاں, اسلام سے مراد حزب اللہ کے ہاں, ایران کے ہاں, یہ افراد کے نقصان کو بڑا نقصان نہیں سمجھتے, یہ ہدف کے نقصان کو بڑا نقصان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, افراد کے مرنے سے قومیں نہیں مرتی, نظریات کے مرنے سے قومیں مرتی. حق و باطل کی جنگ تو روز ازل سے چلتی آ رہی ہے. افراد مرتے گئے مگر وہ نظریہ زندہ ہوتا گیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیے, جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا مصداق آج کی بھی جنگ سامنے آ رہی ہے. بے شک نقصان ہو رہا ہے, بڑے بڑے لیڈر مارے گئے. حال ہی میں سید حسن نصر اللہ علیہ مقامہ کی شہادت ہوئی, ان کے علاوہ ان جیسوں کی شہادت ہوئی. ظاہری طور پہ نقصان ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ قوم مزید طاقت میں, استقلال میں اور توکل بر خدا میں مزید پروان چڑھ رہی ہے. اور یہ جنگ ہے اور یہ تو ہوتی رہے گی. اچھا دیکھیے تیزانی صاحب, علامہ صاحب کی بات سے ایک جملہ میں نوٹ کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر اس کو مسلکی رنگ سے دیکھا جائے تو حزب اللہ, اب یہ سید حسن نصر اللہ, پھر صفی الدین اور دیگر لوگ بڑی تعداد میں تو یعنی شیعہ خون جا رہے ہیں. اگر فلسطینیوں کا خون جا رہا ہے, اس کے بعد اگر کوئی خون اس خون میں مل رہا ہے معاونت کرتے ہوئے, تو وہ تو یہی مسئلہ ہے. پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی کچھ نہیں کر رہا. اچھا ابھی میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ میں نے جب تمہید باندھی تو میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا ایک لفظ استعمال کیا. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عقیدہ نظریہ کچھ نہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک فورس ہے, طاقت کی, وہ زبان طاقت کی سمجھتی, اسی کو نظریہ مانتی. میں نے حدیث آپ کو یہ بات بتائی پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوہ کے علاوہ تمام جو فورسز آئیں گی وہ ساری کی ساری طاغوتی سوچ رکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے, تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اہل تشیع جو ہے وہ کے ساتھ انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیا کہ اسلام کا تصویر ہے کہ چہرہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈبیٹ کچھ اور جگہ چلی جائے گی, مناسب نہیں ہے کہ میں شیعہ سنی کی ڈبیٹ پہ آؤں. میں آپ کو اصل میں پولیٹیکل ڈبیٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل ڈبیٹ یہ ہے کہ ایران کا کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں, نہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا کتنا اسرائیل نے بمباری کی ہے غزہ کے, جو 300 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ایریا تقریباً, اور کہتے ہیں کہ تقریباً 5 ایٹم بم کے برابر جو ہے نا اس نے بمباری کی ہے. جو ہیروشیما ناگاساکی, ہیروشیما جو ہے نا وہ تقریباً سٹی جو تھی 900 کلومیٹر کے پر تھی, اس نے کوئی 300 کلومیٹر کے اندر 5 ایٹم بم تقریباً گرا دیے ہیں. اتنا بیماری کر لی. ٹھیک ہے نا. ابھی کنٹینیوس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ بھئی ایران آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرے بھائی ہم ان سب کو ننگے سمجھتے ہیں. ان سے آپ کی ایک شخص آدمی بالکل ہی ننگا ہو جائے تو اس کو امید رکھیں گے کہ بھئی آپ نے کپڑا کیوں نہیں پہنا ہوا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ خود بھی ننگے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا پہنا ہوا ہے, آپ نہیں پہنے ہوئے, آپ بھی نظر آ رہے ہیں. ان سے بھی ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, وہ ہیں ہی ان کے ساتھ, وہ تو کھل کے آپ دیکھیں رفاہ کا بڑھ رہے. اچھا دوسری بات, غزہ میں جنگ تو غزہ میں ہے نا, جنگ ایران میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب غزہ کو ایریا کون سا پڑتا ہے؟ جورڈن, سیریا اور مصر. ٹھیک ہے نا. یہ مین اس کے جو بارڈر لگتے ہیں. یہ فلسطین کی بات کر رہے جا رہے ہیں نا, فلسطین کی ایک تو رفح ایریا جو لگتا ہے آپ کا مصر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. پھر آپ فلسطین میں جب جانا چاہتے ہیں تو پھر یا تو آپ سیریا کے تھرو جائیں گے, جورڈن کے تھرو جائیں گے, تو یہ ایریا ان کو کور اپ کر لیں گے آپ کو قریب. سعودیہ تو چھوڑ دیں آپ اس کو, جورڈن اور سعودیہ کے یہ ایریا کو کہ یہ کبھی آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ کی لڑائی تھی جو اہل سنت, جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہم جسے ہم وہابیت کہتے ہیں, کوئی بھی کہتے ہیں, ان فرقہ جو سیریا کے ساتھ جو لڑائی شروع ہو رہی تھی, ان کے آپس میں جو خانہ جنگی لڑائی شروع ہوئی تھی, تو آپ نے فلیٹ کر دیا تھا سنی علاقوں کو. فلیٹ کس نے کیا تھا؟ ایران نے فلیٹ کر دیا تھا, مار مار کے. ان ایریوں کے اندر جو ہے نا میزائل مارا جاتا, یہی میزائل وہاں بھی مارے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کی بالکل فلیٹ کر دیا تھا ان ایریا کو. آپ کی لڑائی جب ہوئی عراق کے اندر, تو آپ نے باقاعدہ فورس بھیجی جس کو آپ حشد القومی کہتے ہیں یا حشد الشعبی کہتے ہیں عراق کے اندر.
آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کی لڑائی سنی خون بہا. ہاں دیکھیں بات یہی آ جاتا ہے نا کہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنی شیعہ کی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت. اگر آپ نے اسرائیل سے لڑنا تھا تو آپ 40 سال سے پہلے آپ منصوبے بناتے کہ ہمیں کسی ملک کے معاملات میں دخل اندازی اس لیے نہیں کرنی کہ وہاں کی جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو جو ہے نا ہم زیارتیں کرائیں, ان کو پیسے دیں, ان کو جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ بلا کے قوم میں جو ہے نا بٹھا کے ان کو جو ہے نا تعلیمیں دے فری میں, وہ اس کو اسکالرشپ دے تاکہ وہ جا کے ایران کی پالیسی کو بیان کرے. یہ چیزیں آپ پھر وہ کر رہے ہو. وہاں سے بھی ہمارے یہاں بھی یہی ہوا نا. ہمارے یہاں کیا ہوا جب سعودیہ حکومت تھی تو یہاں طالبان جیسے لوگ جو پیدا ہوئے انہی کے جو ہے نا بجٹ سے پیدا ہوئے سارے. وہ مائنڈ وہیں چلتا رہا نا. اصل چیز یہ ہے کہ ڈیوائڈنگ آپ کر رہے تھے نا, وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے, تو مطلب اسرائیل کے لیے تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا اسرائیل کے خلاف. ٹھیک ہے نا. تو 40 سال کے بعد اب حالات کچھ کلٹرل ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں, حالات جائیں گے وہاں. اسرائیل نے پوری دنیا کے جو اس کے خطے کے آس پاس کے لوگ ہیں اس ممالک کو وہ تباہ کرے گا تاکہ وہ ایکسپینڈ کر سکے. دیکھیں اس نے پہلے تو مطلب اس نے عربوں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کر دی ہے کہ اس دوران میں نام نہیں لوں گا عرب والے مملک کا کیونکہ مجھے آنا جانا ہے, اس دوران $3 ارب کا جو ہے نا ان لوگوں نے اس کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. یعنی اس کے تعلقات تو یہ کہ بھائی دیکھیں آپ نے اگر واقعی آپ کی ٹارگٹ اسرائیل ہوتا تو آپ پھر اس سے پہلے سے آپ پلاننگ کرتے ہیں. ٹارگٹ تو تھا ہی نہیں اسرائیل, اور اب بہت لیٹ ہو چکا ہے آپ کے معاملہ لیٹ ہو گیا. اور ہم تو خیر پاکستانی جو ہے نا, ہم تو جب غرق ہو جاتے ہیں نا تب جاگتے ہیں. ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ہم تو ایسی قوم ہے جب ہم پورے غرق ہو جائیں گے نا پھر ہماری آنکھ کھلے گی, ارے یہ کیا ہوا, سر پہ کیا ہوا. ہمارا تو یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل بن کے ہی دے گا. گریٹر اسرائیل بنے گا 3rd ورلڈ وار کے بعد. جو یہ تیسری عالمی جنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, یہ سورۃ دخان کی جو میں نے, آپ تو نہیں سیمینار میں شریک ہوئے تھے, میں نے کراچی یونیورسٹی میں سیمینار کیا تھا کہ دیکھیں ایک تیسری عالمی جنگ قرآن کے حساب سے, حدیث کے حساب سے آ رہی ہے. تباہی, دنیا کی بہت بڑی تباہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس تک پہنچتے پہنچتے بہت سے معاملات تتر بتر ہونے والے ہیں. جو چیز میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے, ابھی میں وہ بات بھی کہتے ہیں ہر معاملے میں ڈسکوری کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. حدیث پہ کیونکہ بات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چیز دیکھتے ہیں نا تو آخری زمانے کی جو حدیث ہے فتن ملاحن کی, اس اینگل کو اسٹڈی کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وہ یہیں جا رہا ہے روٹ. ٹھیک ہے. اب حدیث میں ایک جگہ پہ آئی ہے کہ, اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, گریٹر اسرائیل کو صرف اور صرف امام مہدی کا لشکر ہی ختم کرے گا, دوسرا نہیں. ہم سب الٹے لٹک جائیں درخت پہ, ہم نہیں کر سکیں گے گریٹر اسرائیل ختم, صرف اور صرف امام مہدی اور اس کا لشکر. اس کا لشکر کون ہے وہ بھی بتاؤں گا میں. ایران کہتا ہے وہ ہے نا امام. نہیں, ابھی میں یہیں پہ آ رہا تھا. سنیں, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تھی نا, خراسان سے کالے جنگیاں نکلیں گی. خراسان کا جو بڑا علاقہ تھا وہ افغانستان تھا, اور کافی ایریا اس میں ایران بھی شامل تھا, اور کچھ ہمارے ایریا جو تھے شمال پر, جو اوپر کے ایریا ہیں وہ خراسان کے ایریا شمال کے ایریا تھے. اسی زمانے میں فارس بھی تھا. فارس کا نام کیوں نہیں دیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر یہ جھنڈے فارس ایران سے آنے تھے تو فارس کا نام کیوں نہیں دیا گیا؟ خراسان الگ ہے, فارس الگ ہے. نہیں, خراسان تھا ایریا نا, وہ تو تھا. افغانستان تو پورا خراسان تھا. اچھا, افغانستان پورا خراسان تھا, ایران افغانستان میں نہیں تھا. نہیں, ایران کچھ ایران کے ایریا خراسان میں شامل تھے. ابھی بھی میرے خیال کو ایک صوبہ بھی ہے خراسان کا جو ایران میں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایران کے کافی ایریا جو تھے وہ خراسان میں شامل تھے. اس زمانے کی جو جغرافی حساب ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے جو آج کے دور میں بنے ہوئے نا. اس زمانے میں افغانستان تھا آپ کہہ رہے ہیں؟ زمین تو تھی, تو وہ خراسان نام خراسان تھا, زمین تو تھی نا, نام افغانستان نہیں. کسرا کی حکومت تھی, ہاں, یہ افغانستان پہ تھی. دیکھیں وہاں وہ تو تھی, ان کی جو یہ کسرا کی حکومت تھی ایران پہ نہیں. ایران تو تھا نا, فارس کے علاقہ. میری بات نہیں سمجھ رہے. پاکستان بھی تھا تب. ہاں, پاکستان بھی زمین تو اپنی جگہ پہ تھی نا, اپنی جگہ پہ. لیکن میں کہہ رہا مقصد یہ ہے کہ جو خراسان کا ایریا جو کہلاتا تھا, ایک تو افغانستان پورا شامل تھا, ایران کے بڑے ایریا کچھ شامل تھے, پاکستان میں کچھ ایسے حدود تھے جو خراسان کے اندر آئے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو فارس کا نام نہیں لیا. حالانکہ فارس ایک جانے پہچانے ملک تھا, سب کو پتا تھا کہ فارس سے ایریا ہے, ایک تہذیب رکھتا تھا, ایک تمدن تھا ان کا, لیکن نام نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. اور میں نے فتن ملاحن کی حدیثوں میں جو بہت سی چیزیں نہیں دیکھی, اس میں فارس کا نام بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی, یعنی گویا مراد ہے کہ اس سے پہلے معاملات بہت سے لپٹ گئے. یعنی یہ جو امام مہدی کا لشکر ہے وہ ایران نہیں, کوئی اور ہے. سنیں, امام مہدی کا لشکر, ایک بات بتاؤ, امام مہدی کا لشکر یہ تو صحیح ہے کہ امام مہدی سادات ہے, سید زادہ ہے, حسن اور نجیب الطرفین ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, سید ہے. اس کا جو لشکر کون ہے نا, اس کا لشکر وہی ہے. اب یہ میں آپ کو
تھوڑا سا اگر وقت دیں گے اس میں آگے آؤں گا نا، میں علامہ صاحب سے بھی لے لوں. میں اس پوچھ رہا ہوں امام مہدی کا جو لشکر ہے امام وہ مہدی کا ایران جو نہیں ہے، لشکر وہ سعودیہ میں ہے. سنیں امام مہدی کے لشکر میں وہی نسل موجود ہے ہوگی. وہی نسل. کون سی نسل؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت دی تھی بیعت رضوان میں، انہی کی نسل کو جو ہے نا امام مہدی کے لشکر میں شامل. یہ حدیث سے ثابت. میں حدیث نہیں، استنباط ہے. اچھا جی. ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے یعنی صحابہ الذین کرام کی یبایعون نسل. تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فوق ایدیہم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب ان کی نسلوں تک اللہ کا ہاتھ ہے. اوہ ٹھیک ہے نا، ان کی نسلوں تک. تو نسل ان کی جو خیبر میں علی نے فتح کیا تھا نا یہودیوں کو مار کے. ایک بار اچھا ایک روایت اور بتا دوں مزے کی، یہ بدایہ و نہایہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی جب حضرت علی کو علم دیا گیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن یا چوتھے دن جب حضرت علی کے ہاتھ میں علم آیا تو ایک یہودی آیا، کہنے لگے کھڑا تھا تو اس نے حضرت علی کی طرف دیکھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں. تو وہ یہودی اتنا زور سے چلایا کہ قلعے کے جو اس پاس جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی شور آواز کو سن لیا. کہ لگا بھائی ہم تو برباد ہو گئے، آج تو ہم ہلاک ہو گئے. بولا ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص ہمیں ختم کرے گا یہاں سے اس کا نام علی بن طالب ہوگا. یہ بدایہ نہایہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو علم دیا تھا تو یہ اسی طرف اشارہ تھا کہ آئندہ بھی جب یہودیوں کا خاتمہ ہوگا تو اسی کی نسل سے خاتمہ ہوگا. حضرت علی کی اولاد میں سے جو امام مہدی ہم کہتے ہیں نا سادات میں، انہی کی نسل سے ہوگا اور اس کا ساتھ دینے والے اسی صحابہ کی نسل سے لوگ ہوں گے. اوکے گریٹ ہے. تو اب میں علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بہت دلچسپ سوالات میرے کھڑے ہو گئے فلسطین کو لے کے. اب بات ایک موقف تو یہ ہے کہ فلسطینی پس رہے ہیں، ایک پراپر ایجنڈا کے تحت فلسطینی مارے جا رہے ہیں اور ہماری سستی یا پھر ہماری غیر جانبداری کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی اور لشکر ہے اور یہ غلط رجحان ہے. آپ امام مہدی کے لشکر میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی دلچسپ گفتگو تھی کہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نسل ہوگی وہ امام کے لشکر میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے نہیں کہا نہیں ہوں گی، میں نے کہا یقیناً یہی لشکر کی نسل کی ہوں گی. یہ اللہ نے جب ہاتھ رکھا ان کے اوپر وہ نسل تک گئی ہے. اچھا نسل تک گئی ہے نا. ہاں اب یہ اس کے علاوہ تو کیونکہ بیعت رضوان کے علاوہ بھی وہ تو 1400 صحابہ تھے، علاوہ اس کے کوئی اور لوگ بھی تھے. شریعت حضور نے کہا کہ پھر وہ غنیمت میں شامل نہیں ہوں گے. جو خیبر کے اندر جب اللہ نے اعلان کیا تھا نا کہ یہ تو ضرور آئیں گے، صحیح ہے، اور جو آئیں گا ان کو پھر غنیمت میں نہیں ملے گا، اجر ضرور ملے گا جہاد کا. تو یہی سمجھ لیں معاملہ. اگر نسل یہ بھی ہوگی اور باقیوں کی نفی نہیں کی تو پھر باقی جو لشکر ہے ایران کا یا ان جیسے جن کی نفی کی جا رہی ہے ابھی بیٹھ کے، ان کی پھر نفی کس طرح کی جائے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. بات تو پوری سن. اچھا معذرت کے ساتھ نہیں سوال اٹھا رہے ہیں نا. نہیں وہ آپ جواب دیں گے اپنے ٹائم پہ. میں دے دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جب یہ معاملات شروع ہوں گے نا، نیشن اسٹیٹ سارے ختم ہو چکے. تیسری عالمی جنگ کے بعد آپ کوئی نیشن اسٹیٹ نہیں دیکھیں گے. یہ جو آپ جغرافیہ دیکھ لیتے ہیں نا، ایران، فارس، ہندوستان، یہ نیشن اسٹیٹس ہیں نا سارے. یہ بنے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سارے. یہ نیشن اسٹیٹ تیسری عالمی جنگ میں ختم ہو جائیں گے. ہاں اسرائیل کی گریٹر ہوگی، اس کو امام مہدی کا لشکر ختم کرے گا، ہم نہیں کر سکیں گے. یہ بات آگے تک. اچھا دوسری بات کہ فلسطین میں اہل سنت ہی پس رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے آخر؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ہدف پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے گھر کے افراد کو مارا جا رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا مقصد زندہ ہو رہا ہے تو یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام جب لے کر چلے کربلا کے لیے لشکر مدینہ سے تو سوال جڑ سکتا تھا نا کہ آپ کے تو اپنے مارے جا رہے ہیں، آپ کیا اسلام بچانے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کے نہیں لگتے، یہ آپ کے کچھ نہیں لگتے، یہ آپ کے کچھ نہیں لگتے، فلاں صحابی فلاں نسل کا فلاں فلاں فلاں، حبیب ابن مظاہر کہاں سے، اور جناب فلاں کہاں سے، مسلم بن عوفہ کہاں سے، آپ ان کو مروا رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان کو مروانا مقصد نہیں ہے، ان کی شہادت سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر ہم اپنی عقل سوچ کو محدود کریں گے، اپنے مقصد الہی مقصد کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رہ جائیں گے کہ اس جنگ میں فلاں شیعہ بھی مر گیا، فلاں
یہ سنی بھی مار گیا، وہ سنی بھی مار گیا، دیکھو کتنا نقصان ہو گیا، انہیں چھوڑیے، ٹھیک ہے. وہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے نا، جو قوم کی جو یہ شہادت سعادت، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آپ دیکھیے کہ اہل سنت مسلمان، شیعہ مسلمان، نکلیے شیعہ سنی کے جھگڑوں سے، مسلمان جنگ کر رہا ہے اور وہاں کی زمین کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانا چاہتا ہے. تو اگر کچھ مسلمان پسے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہمارا ہو رہا، ہمارے اپنے ہی مار رہے ہیں نا. جنگ ہو رہی ہے تو اپنے بھی مریں گے، ان کے بھی مریں گے، لیکن مقصد ہمارا الہی اور بڑا ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے. دیکھیے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، آیا قدس آزاد ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی آزادی کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں. اصل سوال یہ ہے ہمارا، نہ کہ اس میں آپ اہل سنت کو لے کر آئیں. تو آپ امام مہدی کے لشکر میں کیوں نہیں آ رہے آپ؟ یہی تو میرا سوال ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں پھر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا کیا جرم ہے؟ یہ تو سید ہے، قائد ماما بنا ہوا ہے تو یہ خود مثلا سید ہے، یہ کیسے بات؟ نہیں بات دیکھیے، آپ تو سید ہیں، آپ سید ہیں کہ نہیں؟ سید بھی آئمہ کی اولاد میں کئی ایسے سادات بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو امام کے راستے سے ہٹ گئے. اب یہ معیار نہیں ہے کہ سید ہیں. نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ لشکر میں کیوں نہیں آ رہے، میں نے کہا یہ تو سید ہے. مجھ سے مراد کہ کوئی بھی، آپ بھی ہر انسان ایسے سید کی بات نہیں ہو رہی، تو کردار کی بات ہے نا. جس نے اصل جو بات ہے، امام زمان علیہ السلام اس وقت حجت خدا ہے، ٹھیک ہے. کس نے خود کو حجت خدا کے سپرد کیا؟ حجت خدا کے سپرد کرنا گویا خدا کے سپرد کرنا، صحیح، ٹھیک ہے. یہ کوئی وہ لشکر نہیں ہے کہ نعرے لگا لو، بینر اٹھا لو، جناب آپ کا لیڈر راضی ہو گیا. یہ کردار کا لشکر ہے، ٹھیک ہے. یہ نظریے کا لشکر ہے. اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں، میں بھی آ سکتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ امام کی معرفت ہو. ہم ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جاہلیت نہ کہ جہالت، الگ ہے. جہالت علم کے مقابلے میں ہے، جاہلیت ایمان کے مقابلے میں، یعنی کفر. تو گویا کہ اگر امام زمانہ ہر دور میں امام ہے نا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر دور میں امام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو آج کے دور میں امام مہدی ہی امام زمانہ علیہ السلام ہے نا، آج کے زمانے کے امام وہی ہیں. تو یہ شیعوں کے امام نہیں، نبی کے حکم کے مطابق، نبی پاک کے حکم کے مطابق ہر مسلمان کے، ہر انسان کے امام ہیں، حجت خدا ہے. تو جو امام کی رعیت میں آنا چاہتا ہے وہ امام کی اطاعت کو اپنے اوپر لازمی سمجھے گا. اگر لازمی سمجھے گا تو یقیناً اگر زندگی امام کے مطابق گزارے گا، امام کی سیرت، امام کی فقہ، امام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، یہ سبجیکٹ کچھ اور جا رہا ہے، تو یقیناً انجام بھی جو ہوگا وہ امام. کچھ اور جا ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہاں. شیعہ سنی کی تفرق کی ڈسکس میں نے پہلے کہا کہ نہیں کر رہے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ سنی مارے جا رہے ہیں، وہاں سے میں نے یہ بات. دیکھیں میری بات ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم جس سبجیکٹ ہیں، انگریزی میں ایک قول ہے انگلش میں کہ نیور پلان وار when you are emotional، ٹھیک ہے نا، and never study war when you are impatient. جب دونوں معاملوں میں جذبات میں آپ کے نہ آپ جنگ کرتے ہیں، نہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، نہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں ہم نے بات ہی نہیں کی کہ اہل تشیع اور سنت. میں جب فطر ملائن کی حدیث دیکھتا ہوں نا تو مجھے اہل تشیع اور سنت آخر میں نظر نہیں آ رہے، ہے ہی نہیں. بالکل معاملات یہ نہیں ہے جو آپ نے تصور میں رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری کہانی ہے. اس وقت ایک لمحہ معذرت کے ساتھ، آپ نے جو سوال اٹھایا تھا نا وہ یہی اٹھایا تھا کہ یہ جو حزب اللہ حملہ کر رہا ہے، ایران حملہ کر رہا ہے، تو سنی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ جب سنی آیا تو اس کے ذہن میں نے یہ جواب دیا. ٹھیک ہے. میں نے اور یہ بھی میں نے پوچھا کہ آپ امام مہدی کے لشکر میں ہوں، اس کی کیا ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ بس اس وقت کا ایران امام مہدی کے لشکر کیوں نہیں؟ نہیں، یہ نہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، امام مہدی کے زمانے میں نیشن اسٹیٹ ہے ہی نہیں نا. آپ یہ ذہن کو بالکل کلیئر کر لیں. یہ نیشن اسٹیٹ جو ہے نا، جس کی 15-16 سال کی بس تاریخ ہے، ہم جو بچے ہوئے لوگ ہیں. 15 سال بعد جب یہ عالمی جنگ لگنے ہی ہے، جب یہ تباہی آنی ہے نیوکلر جنگ کے ونٹر، جب نیوکلر ونٹر چلے گا، اس کے بعد جو لوگ بچیں گے وہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہے. نیشن اسٹیٹ جس اکائیوں پہ قائم ہے وہ اکائیاں ہی ختم ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ بچیں گے، اب وہ چاہے سنی کے مذہب میں ہو یا شیعہ مذہب میں ہو، کچھ بھی ہو، ان کے لیے پھر اب مقصد یہ ہوگا کہ ہمارا سب کا ہدف ایک ہے. وہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تحریر، دوبارہ سے آزادی. کیونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے جائیں گے، بت بنا دیے گئے ہیں وہاں پر، آپ کو پتا ہے؟ اچھا ہاں، بت خانہ کعبہ سے ہٹ کے وہاں پہ ایک نجمہ نام کا ایک بت رکھا ہے، پہاڑ پہ باقاعدہ بنا دیے گئے. تو بت تو بنا دیے گئے، اب وہ بت جو ہے نا خانہ کعبہ کے اندر پڑھنے والے چند دنوں کے اندر وہ اس کے نام ہوں گے ابراہیم اکوڑ کے نام پر.
اچھا سمجھا؟ تو یہ چیزیں وہ اس وقت مقصد مسلمانوں کا ایک ہدف ہو جائے گا. اب یہ بات یہ کہ ہمارے یہاں ان کا ایک صرف یہی اختلاف ہے نا امام زمان. ہم امام زمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ ہم کہتے وہ پیدا ہوں گے. یہ ہمیشہ تاریخ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے وہ حالات اور واقعات کو جنم دیتی ہے. وہ اس کو جنم دیتی ہے. اس زمانے میں کوئی امام نہیں اس آتے. دیکھیں یہاں امام کا تصور ان کے یہاں الگ ہے, ہمارے یہاں الگ ہے. آپ سے ہی پوچھ رہا ہاں ہوں. نہیں, امام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام تو یہ ہے کہ علماء ہیں. ابھی تو آپ نے کہا لیڈرشپ. لیڈرشپ leader جو نہیں اس وقت آپ کو لیڈ کریں گی حالات کے لیے. اس وقت کوئی بھی لیڈرشپ نہیں حالات کو کوئی lead leader کرنے. نہیں. کوئی نظر نہیں آتا ہے نا. ہر کوئی جو اگر کوئی کسی بارے میں تھوڑی بہت آپ کو حسن ظن یا اچھی گمان ہو رکھتے بھی ہو تو اس کو اٹھا کے بند کر دیا گیا کہ یار یہ شخص کوئی نہ کوئی بات تو کر سکتا ہے, چلے وہ اس طریقے کی نہیں پھر بھی زبان تو کھول سکتا ہے, اس کو بٹ آگے بند کر دیا گیا کہ خبردار تم نے جو ہے نا امریکہ کو نو ایبسولوٹلی نوٹ بولنا. دینی لیڈر کوئی بھی دینی لیڈر آپ کے نظر آپ مجھے بتا دیجیے نا, میں بھی بڑا وہ مشتاق ہوں کہ کوئی ایسا لیڈر مل جائے دینی. لیکن دینی بھی لیڈر اگر ہے تو وہ صرف اپنے حدود کے اندر ہے کہ بھئی ہم صرف ایمان کو بچائیں. اب مثال کے طور پر میں یہاں پاکستان کی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے سب سے اچھی پالیسی لگتی ہے مولانا الیاس قادری کی. انہوں نے بس یہ کہا کہ بھئی لوگوں کو کم سے کم اپنا ایمان بچاؤ, سنت بچاؤ, اپنی تبلیغ کرو. کسی سیاسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جب خلافت کا وقت آئے گا تبھی معاملہ سہل ہوگا. اس سے پہلے طاغوت ہی طاقت ہے, بس وہ طاغوت ہم پہ قائم ہے سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ کہنے کا آپ اس ذہن سے آپ کہہ رہے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں وہ اس لیڈرشپ میں پھر بھی نظر آتے ہیں. نہیں دیکھیں اس معنوں میں امام مہدی دیکھیں مومن جو ہے حکیم ابن الوقت ہوتا ہے. حکیم ابن الوقت مومن یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے وقت کا حکیم ہوتا ہے. اس وقت میں یہ نہیں ہے کہ میں 10-20 ہزار لاکھ کو کھڑا کر کے اور طاغوت سے لڑا لوں, کیوں یہ پتہ ہے طاغوت سے لڑنے سے مجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا اگر میرے پاس کوئی واقعی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ طاقت حکم دے رہا ہے کہ طاغوت سے لڑو. نہیں, لڑنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نہیں لڑ سکا کم سے کم دل میں تو برا جانے نا. یہ تو معنی ہے نا. لیکن مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے کہ آپ نے انتشار. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب جیسا کہ وقت ایسا آ گیا. اب امام حسین کا انہوں نے بات ذکر کیا تھا کیونکہ میرے ذہن سے نہیں اتر گیا. امام حسین جو تھے نا, میں نے پہلے بھی کہا, امام حسین میں اور دیگر صحابہ میں حالانکہ محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی تھے امام حسین کے, اور انہوں نے یزید کی بیعت کب کی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد, جو ہمارے پاس ہے یہ حدیث روایتوں میں ہے. یہ ان کے حضرت علی کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹے تھے جو ہمیشہ جنگوں میں آگے رہتے تھے. حضرت علی کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی محمد بن حنفیہ آگے تھے, امام حسن حسین پیچھے ہوتے تھے. ان کے وہ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آگے کہہ لیں گے میں علی کا بازو ہوں اور وہ آنکھیں ہیں, وہ دونوں آنکھیں اور میں بازو. لیکن یہی حضرت محمد بن حنفیہ ہے جب آپ کے بھائی شہید ہو گئے کربلا میں, بہت بڑا واقعہ کربلا کا واقعہ. اب میں کہتا ہوں نا جب میں گیا ہوں نا وہاں پہ تو میرا دل پھٹ رہا تھا یار کیا معاملہ ہوا تھا, کس طریقے سے یہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو یعنی ٹکڑوں میں بانٹ دو مجھے کہ ان کے قدموں میں مجھے ڈال دو, میں اتنا ان اندر تڑپ رہا تھا. تو آپ بتا رہے ہیں کہ محمد حنفیہ جو ہے انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے. اور واقعہ حرہ کے بعد جو واقعہ حرہ ہو رہا تھا, اور ان کی کتاب بحر انوار کے اندر یہ روایت پیش کی گئی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اچھا ہاں, کہ بھئی زین العابدین نے جب یزید کا لشکر وہاں آ گیا تھا تو ان کو پکڑا تھا زین العابدین کو کہ تم نے ہمارے ساتھ بیعت کی نہیں کی ہے, تو اب ہم نے آپ کی بیعت کی بھی. ہمارے ہاں یہ مستند روایت نہیں. چلے روایت ہے, یہ مستند چلے ہم نہیں مانے. میں نے ایک مثال دینے کی بات کر رہی ہے کہ معاملات تو کچھ بھی واقعات ہوتے. اب یہاں یزید کے بارے میں جو امام حسین کی بات ہے, امام حسین جو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک اعلیٰ یعنی روحانی شخصیت تھی. ہمیشہ میں نے کہا اعلیٰ روحانی شخصیت تھی. وہ کوئی وہاں جا کے انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے کہ بھئی وہ کہہ رہے, وہ چاہتے تھے کہ یہ یزید کی جو مجھے ہزاروں کی تعداد میں مجھے لیٹر آ رہے ہیں تو چند 100 لیٹر تو وہ یزید کے پاس بھی گئے ہوں گے کہ بھئی یہاں معاملہ کچھ ہو رہا ہے, جو اس کے جاسوس ہوں گے. تو وہ اتنے معاملہ فہمتے کہ کم سے کم یزید شاید اگر میں اپنی خاندان کو لے جا کر وہاں رکھ دوں تو یزید شاید شرم اور حیا کھائے, ان پہ کوئی ظلم نہ کرے. اچھا بس یہ معاملہ تھا. اس کا فلسطین سے کیا تھا؟ اچھا یہ انہوں نے جو بات کی تھی نا اس کے بعد فلسطین کا جو معاملہ ہے نا, دیکھیں فلسطینیوں کے آج سے تو نہیں ہوا نا, 100 سال ہو گئے ان کے معاملات کو بگڑے ہوئے. 100 سال سے عربوں نے پہلے بیچا فلسطین کو جناب حسین بن علی بن ہاشم والوں نے, جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کی پیٹھ پہ چنا کو دی, نتیجہ یہی نکلا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد بیچنے والے دوسرے آ گئے. ٹھیک ہے نا. فلسطین کو تو ٹکڑوں میں بیچا گیا. یہاں تک یاسر عرفات جو لگا ہوا تھا اوسلو کے اندر کر رہا تھا, تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ بھئی آپ تو بیچ رہے ہیں فلسطین کے کوس کو. ٹھیک ہے نا.
اب حماس اکیلی رہ گئی ہے، حماس تو بالکل بیچاری الگ اکیلی رہ گئی ہے، تو فلسطینی تو ریزسٹ کریں گے، اور قرآن حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جو رہیں گی، یعنی جو جسے طائفہ گروپ کہا جائے، وہ آخر تک رہیں گی، ریزسٹریشن رہیں گی اسرائیل کے خلاف، وہ قدس کے اندر اور اس کے آس پاس یہ ریزسٹ رہے گی، گریٹر اسرائیل بن جانے کے بعد بھی اوئے ہوئے ریزسٹ تو رہے پوائنٹ گی، دیا ریزسٹ رہے گی، اوکے دیکھیں گریٹر اسرائیل کی جو صورت سامنے آئیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ یہ ٹیکنالوجی کی صورت میں نہیں ہے، وہ لینڈ کی صورت میں یہ وہاں لینڈ یہ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں، تجانی صاحب کی تحقیق تو یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطینی بہرحال جتنی بھی مقاومت کر لیں کمزور ہو جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ سب کچھ ہاتھ میں چلا رہ جائے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا؟ نہیں، میں اس بات پہ متفق نہیں ہوں۔ البتہ بات وہی امام کی آ جاتی ہے نا۔ اگر آپ اجازت دیں تو دو جملے جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو اشارہ کیا گیا کہ جناب محمد حنفیہ کے حوالے سے بیعت کی، یہ ہمارے ہاں بالکل اتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں اور اتھینٹک بھی ہوتی ہیں، سب کی کتابوں میں ایسا ہے۔ اور دوسرا جو بنیادی سوال اٹھ رہا تھا آپ کی گفتگو سے کہ اس وقت کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، میں بالکل منوان الفاظ لکھے، دینی کوئی لیڈر نہیں ہے، جو ہے وہ حدود کے اندر ہے، یعنی ہر فرقے کا، پھر ایک صاحب کا نام بھی لیا کہ وہ لیڈر ہے، میں ان کو لائک کرتا ہوں۔ اگر کوئی لیڈر نہیں ہے جو آفاقی لیڈر ہو تو من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتاتن جاہلیہ، یہ حدیث کس پہ صدق کرتی ہے؟ پہلی بات یہ، دوسری بات یہ حدیث دوسری، آپ اس کے جو ہمارے پاس جو حدیث ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے الفاظ کچھ اور ہے، مفہوم یہی ہے، مفہوم یہی ہے، ہاں، مفہوم یہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی وہ بات ہمارے یہاں ہے کہ آپ نے اس کے بیعت بیعت نہیں کی، ہمارے یہاں ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، جو جس نے بنا بیعت کے جو مر گیا وہ چلیں ہم بیعت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کر رہے ہیں معرفت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کر رہے ہیں امام کی۔ تو پھر وہ امام جن صاحب کا آپ نے نام لیا، آیا وہ امام ہے؟ نہیں، پھر کون ہے وہ امامت آپ کے یہاں امامت کا جو تصور ہے کسی بھی تصور میں وہ کون ہے؟ آپ اپنے تصور میں بتا دیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات تو یہ ہے، ہاں میں ایک حدیث اور لاتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، جب فتنوں کا دور چلے گا تو کہا کہ آپ جماع کے ساتھ رہنا۔ جماع کون؟ سواد اعظم، گروپ کے ساتھ، امام کے ساتھ نہیں۔ نہیں ظاہر سی بات ہے، جماع بنا امام کے تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، آج آپ سنیں تو سینا پوری بات سن لیں۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر جماعت نہیں ہو، امام نہ ہو، تو بولا پھر اپنے گھر میں جو ہے نا اپنے پیر توڑ کے بیٹھ جانا۔ گویا مراد اگر ایسے حالات آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے جو وقت حالات ہے، وقت دور فتن اتنا قریب آ گیا ہے کہ آپ کسی کو کلیہ بات نہیں بنا سکتے نا۔ میں نے تو ایک کہا کہ ریاض قادری کی پالیسی اچھی لگتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ایز اے لیڈر ہے، لیڈرشپ نہیں بھی کہہ رہا میں، کہہ رہا ہوں بطور اس کی ایک لیڈر ایک پالیسی ہے اپنی جماعت کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے لفظ لیڈر کہا تھا مجھے، دیکھیں پالیسی اب آپ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس حدیث پہ ذرا روشنی ڈال دیں، من ماتا۔ نہیں وہ ہمارے یہاں لفظ من ماتا من لم یعرف جو انہوں نے پڑھا ہے نا کہ من لا یعرف امام زمانہ ہی ومات ماتت الجاہلیہ، یہ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس الفاظ ہے کہ من مات ولم یعنی لم یکن فی رکبتہ بیعہ، یعنی اس کے گردن پہ بیعت نہ کیا ہو اس نے، ٹھیک ہے نا۔ گویا مراد یہ ہو گیا، پھر اگر اس نے بیعت نہیں کی ہے تو پھر وہ جاہلیت ہے۔ اب بیعت سے مراد کیا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ رہے، گروپ کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پہ یعنی گویا مراد ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے کوئی شخص ایسا ہو اور تم مسلمان ایک کو وزیر بنا رہو، وزیر اعظم بنا دیا، اور دوسرا کوئی آئے اس کے ساتھ وزارت اعظم کی لڑائی جھگڑا شروع کر دے تو اس سے قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مراد یہ کہ یہ فتنہ جو ہے نا مسلمانوں میں نہ ہو، کس کے لیے؟ حکمرانی کے لیے، یہ مقصد ہے۔ تو یہ اور دوسری بہت سی حدیث میں روایت میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، حضرت کو بھی پیش کروں گا کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا بالاولا ہے بیعہ کرو، تاکہ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن حساب کتاب کرے کہ تمہیں ہم نے حکومت دی تھی، تم نے مسلمانوں کے ساتھ خیر کیا کہ برا کیا، یہ تو ان سے حساب ہونے والا ہے نا۔ گویا مراد یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے جو بھی حکمران ہو اس کی بیعت کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بہت سی روایتیں ہیں جس کو میں ابھی بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر سبجیکٹ سے ہم ہٹ جائیں گے۔ صرف اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام کا تصور ان کے پاس ہے وہ مختلف ہے۔ ہم امام مثال کے امام ابو حنیفہ مانتے ہیں مذہب کے حساب سے، فقہی معاملات کے اندر، بنا فقہی معاملات کے اندر ابھی اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں وہ امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم نے حدیث پڑھ لی۔ بھائی حدیث کو پڑھنے سمجھنے میں، اس پہ استنباط کرنے میں، اس سے معاملات کو سمجھنے میں ہمیں ایک عقل کی ضرورت ہے،
जो फ़िक़ही हो, इज्तिहादी मामलात में आगे बढ़ो, हम में नहीं हो ताकत उस्ताद, ठीक ठीक है ना, ये मामलात है। मुतमईन हैं आप जवाब के नहीं साथ? मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरा यही सवाल फिर वहीं पे है फिर आप बताएं, क्लियर करें सवाल। फ़िकी मामलात में इमाम अबू हनीफा को अपने इमाम माना, फ़िकी मामलात में तो वो ठीक है, इमाम सिर्फ एक फिक में या तारीख में या कुरान अच्छा, में फिर या मैं सिर्फ- आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। जी पूरी बात तो नंदना मैं समझ गया ना, वो ये इमाम की बात कर रहे हैं। इमाम कुल्ली तौर पे आपके इमाम को हिदायत का जनरल सिलसिला सलाम हुज्जत चला तो रहा है। जब बनती है हजरत, हुज्जत तो जब बनती किसी चीज की जब वो आपके सामने सामने आ जाए। इमाम का मतलब क्या अरबी में? सामने सामने। जो चीज सामने ही नहीं तो मेरे लिए ओहो। हुज्जत कहाँ है? फिर शैतान आपकी गुमराही नहीं, करता है। शैतान मेरे लिए, देखो बात वही आ गई, नहीं, शैतान के लिए कोई हुज्जत का काम है हिदायत करना। शैतान की मुझे पैरवी मैं का ऐसा सवाल ले लूं ना, हुज्जत का सिर्फ ये काम जो है। कह- आप पैरवी की बात कर रहे हैं ना। हुज्जत का काम वो हिदायत मैं में आप- तो पैरवी होती आपने है वही ना। बात- मैं एक मौकिफ चला जाए ना, हाँ। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। कह रहा है इमाम का मतलब ही सामने, हाँ। और अगर इमाम सामने नहीं है तो फिर तो मैं किसी को भी लीडर मुंतखब जो मेरे इसको जरा सोच के मुताबिक हो। देखिए मैं लीडर मुंतखब कर लूं, मैं कौन होता हूँ भाई? आप शोरा कर देखिए लें। नहीं शोरा कैसे? शोरा एक देखिए मौकिफ चला जाए, बात अच्छा, मेरी क्या बात करें? सुनिए, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने हिदायत का जिम्मा अपने जिम्मे, हिदायत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली है। इन्ना हदैनाहुस सबील इन्ना अलैना लल हुदा, हमारा काम है हिदायत करना। इसके अलावा भी मुतअद्दिद युज़िल्लु आयात बिही मौजूद कसीरा हैं। व यहदी बिही कसीरा। जी जी कि हमने हिदायत की, हमने यानी हादी भेजना भी अल्लाह का काम है, हादी बनाना भी अल्लाह का काम है। हमारे यहाँ और इनके यहाँ ये बुनियादी फर्क है। इनके यहाँ ये होता है कि लीडर हम अगर हमें नहीं इस वक्त तो हम खुद शोरा बना लेते हैं मिलके। मेरा सवाल ये है, आपके नजदीक शोरा मिलके बैठ के लीडर बना लेती है, आज की शोरा ने किसको लीडर बनाया हुआ है? इमाम अबू हनीफा पे ही रहे हुए हैं अभी तक। अच्छा, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल बात होंगी ना, यहाँ पे कोशिश ये करेंगे आपस में हम मसलकी तासब में नहीं जाए। बिल्कुल नहीं हाँ, ठीक है ना? तासुब तो है हाँ, नहीं, कोशिश में यही सवालात हैं। हाँ, सवाल बेशक सवालात रखें। हैं। पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना। अब पॉलिटिकल बात यह है कि सियासत जो है वो इर्तिकाई नज़रिए का नाम है। सियासत कोई रजात पसंदी का नाम नहीं कि आपने एक ही जगह रहना है। ठीक है, हालात वाक़यात बदलते रहते हैं ज़माने के साथ, ठीक है ना। अब अगर इसके बारे में अगर हम मिसाल लेना चाहें तो हमारे साथ खुलफा राशिदीन महदीन की मिसाल कायम है। कैसे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भाई सकीफ़ा के शोरे ने मुंतखब कर दिया कि भाई आप खलीफा है, ठीक है। लेकिन हज़रत उमर को किसी शोरा ने मुख्तब नहीं किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया, ठीक है। हज़रत उस्मान गनी के लिए बाकायदा कोई शोरा कमेटी बन गई, 6 आदमियों के नाम आ गए, भाई इनमें से किसी को मुंतखब कर लो आप लोग, ठीक है। हज़रत अली को वाक़यात हालात में सहाबा ने कहा कि आप ही हो सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जो फतना खड़ा हो चुका था, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई हमें समझा नहीं सकता है, ठीक है ना। हालांकि हज़रत अब्बास ने या अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा था मत जाओ, ये मामला ऐसे कि आप मत जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हज़रत अली को उन्होंने अक्सर सहाबा ने कहा कि आपने आना है सब हालात, ठीक है। अब उसके बाद इमाम हसन की बात करें, इमाम हसन तो बतौर अगर मैं देखूं तो वरासत के वहाँ आए, ठीक है ना। उम्मत ने इंतखाब नहीं नहीं, उनके इंतखाब बेशक बहुत अच्छा था, हज़रत अली ने कर लिया ना, या वरासत उनको मिली, लेकिन था वो से अच्छी जगह, यानी द बेस्ट पर्सन। ठीक है। तो गोया मुराद ये है कि हमारे पास एक मिसाल नहीं है कि जिसपे हम खड़े होके कहें कि भाई यही तरीका है। तरीके मुख्तलिफ है, हालात और वाक़यात पे बात की जा रही है। इसी तरीके से आज के ज़माने के अंदर ईरान के अंदर वलायत फ़क़ीह भी एक निज़ाम है, लेकिन उसके तहत उसके बावजूद इंतखाब जो हो रहा है वो सदर का अक़वाम नास करती है कि भाई हमारे मामलात आपने देखे। हम मनसूस में अल्लाह इमाम की बात कर रहे हैं। अब वो मैं कह रहा हूँ अलग सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन बाद में यहाँ कह रहे हैं कि इमाम मनसूस मिन अल्लाह। भाई आप कैसा कह सकते हैं कि इस वक्त मनसूस मिन अल्लाह जो है ना हजरत आप हैं? कैसा कह सकते? आपके पर तो वही नाज़िल नहीं हुई है ना। आपने तो फिर पकड़ना हदीसों को कुरान में, और हर एक की अपनी तशरीह हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब वाक़यात पैदा होंगे हालात खुद लीडर बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि हालात और हादसात लीडर बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि लीडर हालात बनाएगा। ये दो बड़ा ओपिनियन है फर्क। देखिए यही इन्हीं दो ये जो नजरियात हैं, इसका नतीजा हमारे सामने है इस वक्त। जो ईरान है ना, ईरान जिसको फिलहाल लीडर बनाया हुआ है, वो लीडर हुकूमत के लेवल का या मौजूदा हालात में वो हर दौर में बदलते रहे। मसलन इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। जो तो वो वलायत फ़क़ीह की बात कर रहे हैं आप, वली फ़क़ीह। नहीं, मैं हाँ। लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं विलायत फ़क़ीह के मसले में जा ही नहीं रहा। सदर की बात कर रहे हैं। ईरान का सदर कौन है, क्या नाम है? मैं लीडर रहनुमा की बात कर रहा हूँ। आप वो कह रहे हैं ना वली फ़क़ीह जो है इस वली वक्त। फ़क़ीह की मैंने बात ही नहीं की, अच्छा, लीडर की बात कर रहा हूँ। रहबर उन्होंने जिसे वो कहते और हैं, रहबर एक कोई- पिज़िश्कियान सदर है और लेकिन ये रहबर है। वैसे ही लीडर हैं, अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, जिस तरह हम अभी कहते हैं कि मेरे कमरे का निज़ाम आप चलाएंगे।
لیکن میں مانتا ہوں کہ جو اوور آل مجھ پہ حجت خدا ہے نا وہ اوپر ہے امام زمان علیہ السلام. ہم نے آغا راہبر کو یا آغا خمینی، آغا خامنئی یا دیگر آغا حسن نصر جتنے بھی لیڈر، ان کو ان آئمہ کے برابر نہیں رکھا. وہ سلسلہ ہی الگ ہے. ہم سب، میں ہوں یا آغا راہبر ہوں، ہم ریت ہیں امام زمان علیہ السلام کی. آپ دو مختلف پیراہے میں ہماری بات ہو رہی ہے. نہیں، دو مختلف، میری بات سنیے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو منصوص من اللہ امام ہے اس کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ترکت فی ثقلین کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ پھر تو ثقلین کی آپ نے تو مصداق ہے نا امام. آپ کے یہاں تو 12 ہیں، ہاں. 11 تو اللہ تعالیٰ کو شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ 1400 سال میں ایک کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ پھر حجت کیسے قائم کریں گے آپ؟ بھائی حجت، یہی تو سوال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے آئمہ کی احادیث اور پاک پیغمبر کی ایسی احادیث کئی موجود ہیں کہ فرمایا کہ ہمارا 12واں آئے گا غیبت کے پردے میں ہوگا. نہیں، یہ دیکھیں، یہ حدیث آپ کے پاس ہے اور وہ بھی بہت ہی اس کے 6 راوی مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باقی حدیث ہمارے ضعیف ہے، ہاں، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہے. اس مفہوم کی احادیث ہمارے ہاں ایتھینٹک ہیں. نہیں، authentic حضرت نہیں ہے. جابر سے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس طرح، جس میں وصیت کی بات کر رہے ہیں نا آپ، نہیں، 12 امام کی وصیت کی جس میں نام ہے، نام بھی موجود ہے. ہاں. صرف وہ حدیث نہیں ہے. ہاں. امام زمان علیہ السلام پہ 20 احادیث موجود ہیں جو اشارہ دیا وہ ہے ایک سنا دیں جو آنے والے زمانے کا. حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب وہ غیبت کے پردے میں ہوگا، جب آپ نے فرمایا کہ غائب ہوگا تو غیبت کے پردے میں ہوگا تو ہماری ہدایت کیا کیسے کرے گا؟ اصل مقصد تو ہدایت ہے نا مخلوق کی. تو آقا نے فرمایا جس طرح سورج چھپے بادلوں میں روشنی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بادلوں کی اوٹ میں رہ کے، اسی طرح امام غیبت کے پردے میں رہ کے ہدایت کرے گا. یعنی وہ ایک نظام چلا رہے ہیں جس طرح جسے ہم نظام مرجعیت کہا جاتا ہے. اصل امام اوپر ہیں. ٹھیک ہے. جو علامتیں منصوص من اللہ کی ہیں وہ ہر دور میں امام آتے رہے. اور یہی تو فرق ہے نجف اور قم کے اندر. نجفی قم قم کے اندر اور نجف کے اندر یہی فرق آ رہا ہے. نجفی یہ جو ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے یہ تو حضرت اپنے امام خمینی کی طرف سے ہے. اس سے پہلے 1400 سال میں ولایت خفیہ کا کوئی نظریہ نہیں تھا. تو پھر وہ حجت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ صاحب ہمارا موضوع ولایت فقیہ ہے ہی نہیں، ہمارا موضوع امام زمانہ ہے. سن لیں حجت اللہ کی بات مقصد کر میں رہے ہیں. وہاں آنا چاہ رہا ہوں. آپ اس وقت ولی فقیہ کو جو ہے امام کا سفیر مانتے ہیں، نمائندہ مانتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ اس کو مانتے ہیں، جو بھی تو ہم نے اس کو رکھا درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام زمان، تو امام زمان 1400 سال سے اگر غائب ہے، 1200 سال سے تقریباً غائب ہیں، تو ان کا سفیر پہلے تو 4 تھے. ٹھیک ہے نا. چوتھے کے بعد کہا کہ اب کوئی تعلق نہیں رہے گا. آپ کو اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جو تک میں نے روایت پڑھی ہے وہ چاروں کے چاروں نے دیکھا نہیں تھا. جب وہ غیبت صغریٰ میں تھے وہ آواز سنتے تھے، بس کہتا ہے میں آواز آتی ہے، جو ہم سوال کرتے ہیں سوال کا جواب آ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اکیلے جاتے، یہ نہیں کہ 4 ایک ساتھ تھے، ایک کے بعد ایک آیا. یہ وہ جسے سفراء کہا جاتا ہے. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہاں سے لے کر اب تک جو زمانہ ہے، جب تک امام خمینی نے وہ ولایت فقیہ کا نظریہ نہیں پیش کیا، تو کس طریقے سے آپ کسی پہ حجت رکھ سکتے ہیں؟ باریک سے سوال ہے. اس دورانیے میں بھی وہ امام کو امام تو مانتے ہیں. بھائی امام تو یہ مانتے ہیں اس صورت میں کہ جب امام زمان ظاہر ہوں گے تو تمام کے اوپر اس کی بیعت واجب ہوں گی. ٹھیک ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی جب آئیں گے تو مسئلہ سالو ہو گیا. نہیں، امام مہدی کی جو خلافت ہے اس کا انکار ناممکن سی بات ہے. جی یہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. سنت کے بعد بات عقیدہ صاحب ہے، سب نے اس پہ ان کی ولایت، ان کی خلافت پہ بیعت. لیکن جب وہ آئیں گے، اب جب نہیں آئیں گے تو میں اس کو کیسے کسی کو کہہ دوں کہ فلانا حضرت امام خلیفہ کی جو ہے امام مہدی کا وہ خلیفہ ہے اس وقت، میں کیسے کہہ دوں؟ کون میری بات پہ کہہ دوں؟ وہی یہ وہ ٹاپک ہے جو ولی فقیہ کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں ولایت فقیہ پہ نہیں آ رہا. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، جڑ تو وہیں جاتا ہے نا. بات تو سیاست سے شروع ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ولایت فقیہ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے امام کو سمجھ جائیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں آپ اپنی بات کو، اور یہ سوال میں کم ہے، میں سوال بنا کے رکھ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ اس بات کو تو کیچ کریں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے ظاہر ہونے پہ سب پہ بیعت واجب ہے. ایک اور پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. بالکل صحیح. یعنی اگر امام ظاہر ہو گئے تو سب پہ واجب ہے. ایبسنس آف امام میں تو امام کی بیعت واجب نہیں ہے. یہ ہے، یہ ذرا بتا دیں. اور اگر ہے تو آج اس بیعت کرنے والے پہ کیا ذمہ داری، فلسطین کو لے کے اس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ بالکل. ابھی حضور جو بات بیان فرما رہے تھے کہ نواب اربع جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت حجت خدا صلوات اللہ علیہ کی غیبت صغریٰ میں امام کی جانب سے نائب تھے،
جب آخری نائب کا وقت وفات آیا تو آقا نے توقیر فرمائی. اس میں خاص فرد کی جانب اشارہ نہیں کیا بلکہ کچھ علامتیں بیان فرمائی. مثلا مخالفاً لنفسہ مطیعاً لامر مولا، جو اپنے نفس کا مخالف ہوگا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوگا، تقوی کی منزل پر ہوگا، علم کی منزل پر ہوگا، تو وہ تمہاری جانب میری جانب سے حجت ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یعنی اب جب ان تمام علامتوں پہ کوئی فرد پورا اترتا ہے تو اسے ہم نائب امام کا درجہ دیتے ہیں، اس کی بات کو حجت تسلیم کرتے ہیں. اس وقت نظام مرجعیت جو ہمارا ہے اور جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کر رہا ہے، اسی نظام کا حصہ یہ جو آقا کی جانب سے توقیع ہے، یہ اسی نظام یہ جو نظام ہے اس توقیع کا مصداق ہے. تو اس وقت ہم پہ لازم ہے، میں اپنی فقہ کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق اور مکتب کے مطابق بیان کر رہا ہوں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان علماء حقہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اور ان کے فرامین کو امام کی جانب سے حجت تسلیم کرتے ہوئے خود پہ لاگو کریں اور دشمن کا مقابلہ کریں. فلسطین کے مظلومین کی حمایت، کیونکہ دیکھیں مظلوم کی حمایت تشیع کا خاصہ ہے، اسلام کا خاصہ ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک ہر امام نے دشمن کا جو مقابلہ کیا ہے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، اور جو ائمہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے ظالم کے ظلم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جام شہادت نوش کر دیا، مگر ظالم کے ظلم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے 3 طریقے ہیں. جس طرح آپ برائی روکنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں، تو یہ بھی یہاں بھی 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ آپ ہاتھ سے روکیں، دوسرا طریقہ زبان سے روکیں، اور اس سے کم تر جو طریقہ ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ آپ دل سے اسے برا بھلا کہیں. یہی ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف بھی اسی طرح ہم نے چلنا ہے. جو چل رہے ہیں تلوار کی طاقت سے، اسلحے کی طاقت سے، ہاتھ کی طاقت سے، وہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا ہم جیسے جن ممالک میں رہتے ہیں، اس جیسے ملک جیسے ممالک میں رہتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کمزور ہے. ادھر مسئلہ یہ نہیں ہے، ادھر لیڈرشپ مضبوط ہے، اور وہ ظلم کے مقابلے میں پہلا سٹیپ مکمل طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں. ٹھیک ہے، زبان سے کم از کم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے. کم از کم ظالم کو برا کہیں، مظلوم کے مددگار ثابت ہوں. تیسرا، کم از کم دل سے ضرور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور ان تمام اشیاء مصنوعات کا بائیکاٹ کریں کہ جو واقعاً ظالم کے ظلم میں معاون کی حیثیت. بہترین بہترین. جانی صاحب مختصر جواب چاہوں گا. ایک کویشچن بڑا سالڈ بنا ہے. خیبر کا در حضرت علی نے آ کے اکھاڑنا ہے، دین شریعت کاملہ حضور محمد مصطفیٰ کریم نے آ کے دینی ہے، اور اسی طرح سے گریٹر اسرائیل کا مقابلہ امام مہدی نے آگے کرنا ہے. تو آپ کیا کرنے آئے؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے بھی ڈال دینا. یعنی آپ نے ایک عجیب سا سوال پوچھا کہ میں نے کیا کرنا. ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس نے یہی کہا کہ میری پیروی کرنا. حضور کی پیروی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی پیروی پہلے ہم نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں جس سے ہم امام مہدی کی بات کرتے ہیں تو ایک علامت من علامت ساعہ ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو ہم اس نظریے سے لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ جو ہمارے لیے جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ ابھی کون آ کے ان کو اٹھانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تدبر کرو قرآن میں تاکہ تم سمجھ سکو کہ آئندہ حالات کیا پیدا ہوں گے. آپ کی میں نے پچھلی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تو جس میں میرا ذکر ہوا تھا مفتی عبد الباقی صاحب نے، ٹھیک ہے نا. ہاں، آپ نے کہا کہ آپ اس کو بڑے مس کر رہے ہیں. عبد الباقی صاحب نے کہا کہ میں نے تمام نشانیاں جو علامت الصغریٰ ہے 100% پوری ہو گئی تھی. بھئی آپ نے کیسا تجزیہ کیا؟ بھئی نا حدیثوں کو دیکھ کر اور واقعات کو دیکھ کر ایک تجزیہ کیا کہ بھائی یہ تو تمام چیزیں ملتی ہے. تو میں بھی کوئی دودھ شیر کا تو لا نہیں رہا ہوں، میں تو وہی کام کر رہا ہوں، صرف یہ کہ تھوڑا ڈیپ میں چلا جاتا ہوں کہ بھائی معاملات اور آگے کیا ہوں گے. آپ صرف سطحی تجزیہ نہیں ہوتا کہ ڈیپ میں. تو یہی ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب جو علامتیں آنے والی ہیں ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، اپنی تیاری کرتے ہیں فکری اور قلبی اور روحانی طور پہ کہ آنے والے وقت حالات کیا ہوں گے. آنے والے حالات جو ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ابتدا
ابتدائی حالات آج بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. آپ امت کے ہاتھ میں کوئی حالات دیکھ رہے ہیں تو میں نظر نہیں آ رہے آپ کو. تیسری بات یہ ہے حضرت بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ تشیع کے سلسلے معاملے میں دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر جتنی جنگیں اہل سنت نے لڑی ہے اہل تشیع نے نہیں لڑی. مجھے مجبور نہیں کیجیے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھوں. تاریخ اسلام میں فتوحات ساری اہل سنت کی ہے. قرطبہ کو مسلمانوں سنیوں نے فتح کیا تھا. ہندوستان میں سنیوں نے فتح کیا ہے. ماورا نہر سنیوں کا علاقہ سارا تھا. ساری فتوحات مسلمانوں کی سنی ہے. حبتین میں جو وہ کروسیڈر کو سنیوں نے تتاریوں کو سنیوں نے مارا تھا. مملوک سنی تھی. تو اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ساری سنی ہے بھرے ہوئے. صلاح الدین ایوبی سارے فتوحات سارے سنی ہیں. محمد قاسم سمجھے نا سارے نہیں آپ جتنے بھی گن لیں تو آپ امی ہے نا امی ہے. محمد قاسم کس سے جس سے حجاج بن یوسف جو تو کہتے امی وہ سارے تھے. قرطبہ والے جو جنہوں نے فتح کیا تھا وہ اپنے اندلس کو امی تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں کرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ڈسکس کریں. اس وقت جو ہے ایران کی مجبوری بنتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ میں ایران کانفلکٹ نہیں چاہتا ہے. ہیرو بننے کے لیے نہیں ہیرو بننے کی بات دیکھیں ہیرو تو سب بننا چاہتے ہیں. سارے ہیرو بننا چاہتے ہیں. آپ اس کو صرف ایران کو نہیں کہ میں کسی بھی جو مسلمانوں کے اندر جو اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے کسی کو بری زبان نہیں کہہ رہا ہوں. مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ بھائی جو حزب اللہ ہے وہاں پہ جو لبنانی ہے وہاں پہ شیعہ گروپ ہے زیادہ. اہل شیعوں کا ایک ہولڈ ہے. اور اسرائیل تو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اپنا. وہ تو کہتا بھی مجھے فرات سے لے کے نیل تک اور خیبر تک جو ہے خیبر یعنی مجھے وہاں تک علاقہ دے دو. باقی ساری دنیا کو غرق کر دو. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم اور ذات اور نسل اور کسی بھی عقیدے کے ماننے والے وہ تو ریزسٹ کریں گے اسرائیل کے لیے. یہ تو ایک نیچر چیز ہے. اب نیچر چیز ہے تو وہ تو ایران کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اسی بنیاد پہ آئی تھی کہ ہم نے اپنے نظریات کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ان کا یہ گول تھا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا گول تھا جتنا مال کمانا ہے کما لو. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ گول ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ گول ہے نا جتنا بنانا ہے بنا لو اس کے بعد لٹو کھاؤ. اچھا اب علامہ صاحب اختتامی سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بس اس پہ ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہم سن رہے ہیں اس وقت ایسا دلچسپ سوال پوچھ رہا ہوں شاید اگر میں اس کی ذمہ داری پوری کر سکوں. سید حسن نصر اللہ صاحب کی بات لے لیتے ہیں یا اس ریزسٹنس کی بات لے لیتے ہیں جو مقاومت ہو رہی ہے. یہ تصور جہاد ہے اسلام کا اس کے تحت ہو رہی ہے یا کوئی اور تصور ہے یا امامت کی ایبسنس میں جہاد ہو سکتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھا دیں. دیکھیے یہ سوال اس طرح سوال تو بہت اچھا ہے. امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاریاں اور امام علیہ السلام کے ظہور کے کچھ مقدمات ہیں. زمین کو ہموار بھی تو کرنا ہے نا. یہ شہادت اس طرح کا جہاد نہیں ہے جو اذن امام سے ہوتا ہے. یہ وہ جہاد نہیں ہے. یہ دشمن کی جانب سے جو مقابلہ ہوتا ہے اس کے تحفظ کے طور پہ دفاع ہے. ٹھیک ہے. اور دشمن پہ بھی وار کیا جاتا ہے. اس کے نتائج میں شہادتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور گویا کہ یہ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں ایک تسلسل ہے پاک پیغمبر کے زمانے سے لے کر اب تک کا. اس کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امام کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں شہادتوں سے ہی دین پھیلا ہے. ٹھیک ہے. اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں کردار سے شہادت سے ظلم سے مظلومیت سے دین پھیلا ہے. تو یہ جو ہے یہ سارا امام کے ظہور کا مقدمہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں جیسے حضور بیان فرما رہے ہیں کہ علامتیں بعض پوری ہو گئی ان کے نزدیک اور تمام پوری نہیں ہوئی. تو ان علامتوں میں سے یہ بھی علامتیں یہ بھی. اچھا آپ کے نزدیک کتنی علامتیں پوری ہو گئی ہیں؟ قریب دیکھ رہے ہیں زمانے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. اچھا حالات جو احادیث میں ہمارے سامنے روایات میں ہیں علامتیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. ظہور قریب ہے. ظہور قریب ہے. امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. مگر گریٹر اسرائیل بنتا ہوا نہیں دیکھ رہے. نہیں گریٹر ایران بنتا ہوا دیکھ رہے. صحابی ہونا میں سوال تو ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا اس میں اب نتیجہ کیا نکلے گا وہی ہم تو
کوئی غیب کا علم رکھتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے مطابق ان الباطل کان زہوقا، پہلے آپ یہ پہچان لیں کہ حق کون اور باطل کون ہے. جب دو طاقتیں آمنے سامنے آتی ہیں نا، تو ان میں ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے. ممکن ہے دونوں باطل ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں حق پہ ہوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ذرا بتا دیں. نہیں، یہ تو خیر اسرائیل اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی فرمایا ہے کہ اگر مومنوں کے بیچ میں جنگ ہو جائے، سمجھا، دونوں بیچ میں صلاح کرا. دونوں حق پہ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں دونوں حق پہ ہونے کا امکان ہے، لیکن ہر آدمی اپنی اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا. آپ اپنی اینگل سے دیکھ رہے، وہ بھی وہ اینگل غلط تو ہو سکتا ہے نا. ہاں، اینگل غلط تو ہو سکتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینگل، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دونوں ناحق ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دونوں حق پہ بھی ہو غلط سکتے صحیح کہہ لیں، حق باطل کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے نا. چلیں حق باطل کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم صحیح اور غلط کی بات کر یہ لیتے کہہ رہے ہیں. ہیں نا. دیکھیں بات ہو گیا قرآن شریف میں جو آیت پیش کی گئی ہے، اس میں یہ کیا پیش کیا گیا کہ دونوں مسلمانوں مومنین کے بیچ میں اگر جنگ ہو جائے تو تم صلح کرا دو. اب یہاں تک تو ہے کہ جنگ کا امکان ہوتا ہے، لڑ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو صلح پہ راضی نہیں ہو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی امکان تو جنگ تک تو ہوتا ہے. نہیں، ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ دو لوگ حق پر ہوں تو جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں فہم میں ایمانیات کی بات، ہم نے روحانی علوم فہم ہے نا. ایک کا فہم ٹھیک ہوگا نا. عقل نہیں مانتی اس بات کو، آپ سمجھائیے. کیوں نہیں مانتی؟ اب آپ کے سامنے مثال دے رہتا ہوں کہ ہم سنت کے اندر 4 امام ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم چاروں کو حق پہ سمجھتے ہیں. کون کہ یہ سنی ہے. وہ چاروں آپس میں اختلاف تو ہے نا، جنگ تو نہیں کر رہے. جنگ تو نہیں، ایک مثال ہے. اختلافات آپ تھوڑی کہ کسی کو جنگ کا مطلب ہاتھ پہ لڑنا جا رہا. دو ملک اگر جنگ کر رہے ہیں تو کیا دونوں؟ یہاں میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ واقعہ ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کا ایک فقہی اختلاف دوسرے سے فقہی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. اہل سنت کی جو جتنی بھی بڑی مرجع وہ کہتے ہیں دونوں یہ سب سنی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے اندر فقہی اختلافات ہے. تو اختلاف کا ہونا یقینی امر ہے. تو اس کے مراد یہ نہیں کہ محض جنگ ہی ہونا لازمی ہے. وہ تو قرآن نے ایک جنگ کا بھی ساتھ بات کی ہے کہ آپس میں لڑ بیٹھے، یعنی قتال کا مطلب لڑ بیٹھے تو ان میں صلح کرا دو. اب جو صلح پہ راضی نہیں ہوں گا نا وہ ظالم ہے. اوکے، ٹھیک، وہ ظالم ہے. پھر اچھا، اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آتے ہیں. آپ کی چند باتیں بہت قریب ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، چند باتیں ابھی بھی ایسی ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ابھی یو ایس کے الیکشن ہونے والے ہیں، کس کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یو ایس اے کی، وہ ٹرمپ کو پسند تو کرتی ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف سے جو ٹرمپ جو ہے وہ جو چیز لے کے آ رہا ہے، ایک تو وہاں پہ وہ اپنے جو کیا بولتے ہیں اس کو، وائٹنس کو جو ہے نا پھر بڑھا رہا ہے وہ. اور دوسری طرف اس نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ وہ، میں نے یہ سنی ہے، میں بات کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیت کو جو ہے نا میں غالب کر دوں گا. اچھا، ہاں، یہ بات ٹرمپ نے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میری جو تحقیق ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ورلڈ وار 3 ہونے سے پہلے جو مذہبی جنونیت ہے عیسائیت کی وہ غالب آئے گی. اور ان کے جو آپس میں جو ٹکراؤ ہے نا وہ اسی بات پہ ہوگا کہ کون پیور عیسائی ہے، اوکے، پیور کرسچن کون ہے. کیونکہ جو آرتھوڈکس ہے نا ان کے ساتھ مسلمان بھی ہیں، داغستان کے، چچنیا کے، جو رشیا کے جو 40% ہے. تو یہاں پہ لازمی یہ بات کہی جائیں گی کہ پیور کرسچن ہم ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں سوائے کرسچنوں کے. اور وہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہے. جو یہ چیز زیادہ مائنڈ، یعنی کرسچینٹی کی ایک جنونیت ہے نا وہ لازم غالب آئے گی کسی بھی وقت پہ. چونکہ آپ کے پاس 15 سال کی تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کیلکولیشن. امریکہ اور ایران کی جنگ ہوتے ہوئے دیکھیں، نہیں کبھی بھی نہیں ہوگی. امریکہ نہیں. دیکھیں ایران ختم ہونے والا ہے. اچھا، اپنی جگہ پہ ایران نے، دیکھیں اس وقت ایران کی اگر تھوڑا سا عقل ہوتا ہے نا ان کو کہ بھئی میں اگر مسلمانوں میں ہیرو بننا چاہتا ہوں، آپ نے ہیرو بننے کی بات کی، تو میں جو ہے نا اس کو ہدف پہ رکھوں، کس کو، اسرائیل کو، اور آس پاس کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک بائیلیٹرل سولوشن نکالوں، بٹھاؤں. یہ نہیں ہو گیا کہ بھئی جہاں میرے اپنے لوگ ہیں، مسالک کے لوگ ہیں، ان کو میں جو ہے نا ابھاروں. کیونکہ سعودیہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں کسی کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں انالائز کر کے کہ بھئی آپ نے کئی مرتبہ سعودیہ کے اندر مظاہروں میں اپنے بندے بھیجے وہاں پہ کر دیں. میں خود بطور سیکورٹی فورس میں رہ چکا ہوں، تو مجھے پتا ہے کئی مرتبہ جو ہے نا ایسے بندے ہم نے پکڑے ہیں جو ایرانی فورس کی طرف سے تھے کہ بھئی ان کو اسلحہ ملا ہوا تھا یو اے کے اندر. تو اسی طریقے سے
کئی تو آپ اس طریقے سے آپ نے مطلب کام کیا آپ اگر آپ نے ہیرو بننا تھا تو آپ 40 سال پہلے پلاننگ کرتے ہیں نا. آپ ہیرو نہیں بن پائے. ابھی جو معاملہ ہے یہ لوگ ان سے تو ہمیں کوئی امید ہے ہی نہیں نا. آپ چھوڑ دیں, ان کی بات ہی نہیں کرتے ہم کہ بھئی یہ ہمیں کچھ دیں گے. یہ تو جو حالات کر رہے ہیں سودان کے اندر, جو حالات اس وقت انہوں نے پیدا کیے بھائی, آپ وہ سن نہیں سکتے کہ اسرائیل تو بہت کم کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے سودان. اچھا ہاں, سودان میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے, کن کا پیدا کرتا ہے, ان کا پیدا کیا مسائل ہے. تو یہ مسلمانوں کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو تو آپ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. اور نیوکلیر وار ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں. نیوکلر وار تو 100% آئیں گی بھائی. تو قرآن میں ہے سورۃ دخان کس لیے ہے, سورۃ ہم نے جو آپ کو بتایا نا, نیوکلر ونٹر آئے گا آپ کے پاس, نیوکلر وار ہوں گی. جو میں نے حدیث پہ بار بار جو میری بحث ہوتی رہی کہ یہ حدیث دو بڑی گروہ کے بیچ میں جنگ کی حدیث ہے, اور یہ نیوکلر وار ہی ہے. اس میں آپ 99% ختم ہو جائیں گے. امام مہدی کا جو زمانہ ہے نا, فتن جو آخری زمانہ ہے 70 سال, اس میں دنیا کی 1% سے بھی کم آبادی ہے, سمجھنا. اس میں غالب اکثریت یہودیوں کی ہے, اچھا پھر عیسائیوں کی, اور مسلمانوں کی میجورٹی بہت کم ہے. ظاہر سی بات ہے فتن ملائم کی حدیث کو آپ انالائز ہی کریں نا, آپ اس کو بٹھا کے انالائز کریں, آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائیں گی. اس طریقے سے نہیں کہ آرام سے آپ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حالات بڑے 30-35 سال تک جو ہے نا جنگوں میں اور مصیبتوں میں مسلمانوں کو گھیرا جائے گا. اس لیے تو میں یہاں پہ جو جتنی میری کوششیں تھی, جو میں کہ بھائی مسلمانوں کو یہاں اپنے ملک کے لوگوں کو ایک اویئرنیس دوں کہ تم تیار ہو جاؤ. ابھی اس سلسلے میں کوشش میں یہ لگاؤں کہ ایک بزنس کمیونٹی جو ہے میرا ساتھ دے, تاکہ ہم انڈر گراؤنڈ بینکر کالونی بنانے کا کوئی منصوبہ سامنے رہے. انڈر گراؤنڈ. یا آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, اس کو میں اس کو سیریس لے رہا ہوں کیونکہ اسرائیل میں بنی ہوئی ہے یہ سب چیزیں, امریکہ میں بن رہا ہے, امریکہ میں بن رہی ہیں. تو پاکستان ہندوستان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ جب آئیں گی تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ سر پہ جب کھڑے ہو جائیں گے. میں پہلے کہہ چکا ہوں, ہم تو جب جاگتے ہیں جب پورا ڈوب جاتے ہیں, پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے. بہترین. میں سب آخری کامنٹس کرنا چاہوں گا کیونکہ گفتگو کا آغاز وہاں سب سے ہوا تھا. آخری کامنٹس کیا ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ میرے آخری کمنٹ انتہائی مختصر اور مگر جامع یہ عرض کروں کہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظالم کا مقابلہ کرو, ظالم کو دشمن رکھو, مظلوم کی مدد کرو. تو آج کے دور میں مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ہاں, جس کا جتنا دائرہ ہے وہ اس لحاظ سے اپنا عمل سر انجام دے, کوئی میڈیا کے ذریعے, کوئی گفتار کے ذریعے, رفتار کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, جو جیسا کر سکتا ہے وہ ویسا کرے. سوال ہوں گے, ہم مسئول ہیں, کلکم مسئولون, سب کے سب جواب دہ ہوں گے بارگاہ خداوندی میں. آیا ہم نے آج اپنے دور میں مسلمانوں کو پستے ہوئے دیکھا تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ خاموش رہے تو یقیناً بھی ظالم کے ظلم میں ہم بھی شریک ہیں, اور اگر تو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بھی کیا تو یقیناً اللہ کی ذات نیتیں بہتر جانتی ہے. تو بہت اچھا آپ کا پروگرام تھا, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ علامہ سعید محسن صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ مولانا فاروق تیجانی صاحب آپ کا, خواتین حضرات آپ کا شکریہ, آپ کی قیمتی کامنٹس کا شکریہ, پہلے سے لے کر حتی الآخر کامنٹ تک کا شکریہ, اور آپ کے سوالات کا بہت شکریہ جو آپ دیتے ہیں. میں اور میرے مہمان بھی خاص طور سے پڑھتے ہیں, اور ہم اس کو پھر اگلی گفتگو میں شامل بھی کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اس موضوع سے سوال رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اگلے پروگرام میں اس کو ضرور شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ دعا کو رہیں گے دنیا بھر سے مظلومین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو پستے چلے آ رہے ہیں اور ان کی حمایت میں بولنے والا بھی کوئی نہیں اٹھتا. اللہ تعالیٰ کی امان.